عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سادات کرام، فضیلت مآب علماء کرام، یاران طریقت اور میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، آپ کا یہ خادم، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کی خیر خواہی چاہنے والا، آپ کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے لیے عزت، خوشی اور مسرت کے یہ لمحے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے ایک بندے کے عرس کی تقریب میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا ہوں اللہ سب لوگوں کے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محفل کا اختتام ہوا ہے اور جتنی میرے دوستوں نے خوبصورت باتیں کی ہیں، میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے میں اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کوئی اللہ اور اس کے بندوں کی صلح ہو گئی؟ تو کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اللہ تو مانتا ہے، اللہ تو کہتا ہے آؤ معافی مانگو میں معاف کرتا ہوں، رزق مانگو میں رزق دیتا ہوں، میرے راستے پہ چلنے کی توفیق مانگو میں وہ توفیق بخشتا ہوں۔ لیکن بندے کہتے ہیں ہم مصروف ہیں، ہم فارغ نہیں ہیں۔ تو گویا اللہ اور بندے کا جو آپس میں تعلق تھا وہ اس حوالے سے توڑ نہیں چڑھا کہ وہ مصروف ہیں بندے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بابا جی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو پوچھا صلح ہوئی؟ کہنے لگے نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہا اس وقت اللہ مانتا تھا، بندے نہیں مانتے تھے، اب بندے مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا۔ اب وقت مانگنے کا، اب وقت عمل کا نہیں ہے، جزا کا ہے۔ حضرات محترم، یہ غنیمت ہے لمحے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ ہم ان لمحوں میں جب ہمارا مالک مان رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو مجھ سے مانگ لو، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے معافی مانگو ہم معافی طلب کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے اپنی درخواستیں پیش کرو میں وہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو آؤ سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ان تمام شرکاء کے لیے زندگی کے راستوں کو آسان فرما دے، ان کے ایمان کی قوت کو اور بڑھا دے، ان کی رشتوں میں بے نیازیوں کو ختم کر کے محبت و رشتوں کو اور استوار فرما دے۔ میرے مالک اپنے حبیب کا صدقہ تیرے ایک بندے کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور خالی دامن لے کے آئے ہیں، ان کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو بھر دے۔ میرے پروردگار ہم فقیر ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم ہر لمحے گناہ کرنے والے لوگوں میں ہیں، جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں اور بھول چوک کے بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ صدقہ اپنے نبی کا، اپنے نبی کی آل کا ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کا صدقہ ہماری محفلوں کو، ہماری مجالس کو ایسے مجالس بنا ان میں جو بیٹھے اس کا دل تیرے ذکر سے آباد ہو جائے۔ مالک اپنے حبیب کا صدقہ سید نذیر شاہ صاحب کے خاندان، آپ کے اس شہر کے لوگوں کے اوپر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جن دوستوں نے جو تلاوت کلام پاک کی ہے، جو میرے دل کی ہے، میں اسے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سارے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس دربار پاک کو اپنے ذکر اور فکر کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، برکتیں نزول فرمائے، وقت و عزت ہو اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے اللہ کی کرم نوازی ہو۔ ربنا آتنا فی